احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ برادران اسلام، معزز سامعین، سامعات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسانی زندگی کے جو آداب بیان فرمائے ہیں ان میں ایک دوسرے کے حقوق بیان فرمائے۔ پہلا حق ادب۔ ادب کے کئی پہلو ہیں، آج ان میں صرف ایک ادب بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اما یبلغن عندک الکبر، اگر والدین میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ ان کو ڈانٹنا اور ان دونوں سے بڑے ادب انداز میں بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ادب کے 3 پہلو بیان فرمائے۔ پہلا اف تک نہ کہنا، دوسرا ہے کہ ڈانٹنا نہیں، تیسرا ہے کہ ادب کے انداز میں بات کرنی ہے۔ اف کس کو کہتے ہیں؟ اف کہتے ہیں کسی چیز سے نفرت کا اظہار کرتے وقت، یعنی کسی چیز سے نفرت کرنا اور نفرت کا اظہار کرنا، اس وقت یہ اف بولا جاتا ہے۔ بڑھاپے میں بچوں جیسی عادتیں ہو جاتی ہیں تو ان کی کسی ادا یا کسی بات پر ظاہری یا باطنی نفرت، غصہ یا افسوس نہ کرنا۔ لا تنہر، ان کی کسی کمزوری پر ان کو جھڑک نہیں دینا۔ اسی طرح ادب احترام سے کلام کرنی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بات کی، کلام کی۔ فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو، ایسوں کو پوجتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایسی بتوں کی یا ایسے مورتیوں کی یا ایسے شکل و صورت بنا کے ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کسی کام کے آتے ہیں۔ دوسرا فرمایا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔
اے ابا جان میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ تو باپ کی سختی اور بیٹے کی ادب اور احترام۔ باپ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہے قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک وہجرنی ملیا۔ باپ نے کہا ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کرتا ہے، ان کے خلاف چلتا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھروں سے مار ڈالوں گا، مدت دراز تک مجھ سے دور ہو جا، چلا جا ادھر سے۔ ڈانٹ نہیں بلکہ کلام ہے۔ فرمایا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیظا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا ابو جان سلامت رہو، میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگتا رہوں گا کیونکہ وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ تو احترام اور یہ ادب کہ باپ کی تلخیاں اور سختیوں کے باوجود بھی ادب کا دامن نہیں چھوڑا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کے سامنے ادب سے پیش آئیں۔ پوری دنیا میں، پورے ہمارے ملک پاکستان میں یہ چیز بڑی مفقود ہے کہ ہم سب کا ادب احترام کرتے ہیں لیکن ماں باپ کا ادب احترام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر کئی قسم کے عذاب آ رہے ہیں۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ فرمایا اپنے بازو کو ان کے سامنے پیار اور عاجزی سے جھکا دے۔ کسی پرندے کو دیکھو، وہ اپنے بچوں سے شفقت کے وقت اپنے پروں کو جھکا لیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جناح الذل ارشاد فرمایا کہ اپنے پر عاجزی اور پیار سے جھکا دے، یعنی ان سے شفقت و پیار کر، محبت کر۔ اور فرمایا کہ کاٹنا نہیں، اگر وہ ماں باپ بات کر رہے ہیں، باپ کر رہا ہے یا ماں کر رہی ہے، کہ ان کی بات کو درمیان سے نہیں کاٹنا۔ والدین بات کرتے ہوں تو ان کی بات کاٹی نہیں جانی بلکہ بات مکمل کے بعد بات کرنی ہے۔ حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن سہل اور جحیفہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما خیبر میں گئے اور وہاں جدا جدا ہو گئے۔ جب جحیفہ عبداللہ کے پاس واپس آئے تو انہیں مقتول پایا، قتل کر دیا گیا۔ انہیں مدینہ پہنچ کر اطلاع دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس بارے میں بات کرنے کے لیے حضرت عبداللہ کے چھوٹے بھائی عبد الرحمن بن سہل اور حویسہ اور جحیفہ آ گئے۔ عبد الرحمن بن سہل عمر میں چھوٹے تھے، بات کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کبر کبر، بڑوں کا خیال رکھ، یعنی پہلے انہیں بات کرنے دے پھر تو بات کر۔ اس حدیث کے مطابق بات کرنے میں پہلے والدین کو موقع دیا جائے۔ تو یہ تھا پہلا حق جس میں ادب کرنا ہے، اور اس کے 5 پہلو ہیں۔ 5 پہلو یہی ہیں کہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کہ کلام کرنی ہے تو ادب کے دائرے میں، ڈانٹنا نہیں ہے، اور پھر احترام کے ساتھ کرنی ہے، اور ان کی بات کو کاٹنا نہیں ہے، سختی نہیں کرنی، اف نہیں کہنا، ادب کے انداز میں بات کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور ہم سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی، ادب کرنے کی، احترام کرنے کی، بات کرنے کی، اور ان سے اچھے طریقے سے پیش آنے کی، اور ان سے پیار و محبت کے دائرے میں رہتے ہوئے ان سے بات کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے تمام بھائی، میرے تمام بہنیں اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اس کا دوسرا حصہ کل آئے گا۔
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔